السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کل قوم سے خطاب کیا اور عوامی ریلیف سے متعلق چند اہم اعلانات بھی کیے۔ عمران خان صاحب کے خطاب کے کئی حصے ہیں اور ہر حصے پہ الگ ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ناظرین پہلے ان اقدامات کی اجمالی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد عمران خان صاحب کے خطاب پہ جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کا بھی ہم مختصراً احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کل عمران خان صاحب نے پیٹرول 10 روپے سستا کرنے کا اعلان کیا، ڈیزل بھی 10 روپے سستا ہوا، بجلی 5 روپے فی یونٹ سستا کرنے کا اعلان کیا، آئی ٹی سیکٹر میں 100% چھوٹ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ احساس پروگرام ماہانہ 12,000 سے لے کے 14,000 کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سستا گھر پلس کسان قرضے پر ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے۔ نئی انڈسٹری لگانے پر پیسے کے حوالے سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جون کے مہینے تک پیٹرول اور ڈیزل جو ہے مزید مہنگا نہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ناظرین ڈیفینیٹلی اگر آپ ریجنل اور گلوبل سچویشن کو ملاحظہ کرتے ہیں تو ان کے تناظر میں، ان کے پرسپیکٹو میں یقیناً یہ عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے۔ اب اس پہ ڈیفینیٹلی مختلف طبقات کی جو رائے ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ کوئی اسے تعبیر کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ عدم اعتماد کا خوف ہے اس لیے عمران خان صاحب نے عوام کو یہ ریلیف دیا ہے، تو کوئی اسے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ لینے کی حکمت عملی سے تعبیر کر رہا ہے، اور چند لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید ارلی الیکشنز کرانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول پرسپشن ہے اور ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ آگے چلے ناظرین کہ عمران خان صاحب نے آپ جو بھی کچھ کہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی دلیل ہو، آپ عدم اعتماد کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات یا ارلی الیکشن کے ساتھ، لیکن یہ بہرحال آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ عوام کو ریلیف دیا گیا ہے۔ اب ناظرین رد عمل پہ براہ راست آنے سے پہلے میں اتنی گزارش حکومت کے خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں سول ایڈمنسٹریشن اور صوبائی حکومتوں پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اعلان تو کر دیا 10 روپے پیٹرول بھی سستا ہو گیا، 10 روپے ڈیزل بھی سستا ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات جو ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں وہ عام عوام تک پہنچنے چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عمومی طور پہ جو ہے ثمرات جو ہوتے ہیں وہ عام عوام تک نہیں پہنچ پاتے، چنانچہ سول ایڈمنسٹریشن پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور انہیں متحرک اور فعال کرنے کی یقیناً ضرورت ہے تاکہ حکومت کے اس اقدام کے فوائد جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ سکیں۔ اب ناظرین کئی لوگ ہیں، آپ ڈیفینیٹلی کچھ کہتے ہیں کہ جی محمد زبیر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کل جیو ٹی وی کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت غلط کیا ہے یہ قیمتیں کم کر کے، یعنی اگر وہ قیمتیں بڑھا دیں تو پھر بھی غلط کیا ہے، اگر وہ قیمتیں کم کر دیں تو پھر بھی غلط کیا ہے۔ یہی لوگ تھے جو پہلے یہ کہتے رہے معذرت جی، پہلے یہ کہتے رہے کہ عوام کو نہیں پتا، عام آدمی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے، کیپٹل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، بیلنس آف پیمنٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے۔ عام آدمی کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ عام آدمی کو یہ معلوم ہے کہ گھی، چینی، آٹا، تیل ہم کتنے کا خرید رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اب جو ہے عام آدمی کو تو اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ حکومت نے یہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، he has nothing to do with that۔ تو یہ دلیل یہاں پہ بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے نا کہ عام آدمی کو اس سے کیا ہے۔ عام آدمی نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیفینیٹلی مجھے ریلیف دیا گیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک مناسب تجزیہ نہیں ہے جو محمد زبیر صاحب نے کیا ہے۔ اب آگے چلے ناظرین، بلاول زرداری صاحب نے کل لانگ مارچ سے خطاب کیا، انہیں بھی یہ خبر مل گئی، تو انہوں نے جو ہے کیا کہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے انتہائی مضحکہ خیز بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ اسمبلیاں توڑ دیں، آپ اسمبلیاں توڑ دیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب نے جب ریلیف دے دیا اس کے بعد بلاول نے یہ کہہ دیا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں،
یعنی یہ براہ راست منتے ترلے کرنے کے مترادف ہے. آپ ان کی تقریر سن لیں، انہوں نے یہی کہا ہے. تو یہ پہلے یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم حکومت گرائیں گے. یہی بلاول تھے جنہوں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ میں لات مار کر حکومت کو گرا دوں گا، لات مار کر حکومت کو گرا دوں گا. یہی بلاول تھے. اور اب یہ کہہ رہے تھے، یہ جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم بھی کریں گے اور انہیں جیل بھی بھیجیں گے. تو بھئی جب آپ نے جیل بھیجنا ہے، آپ نے لات مار کر حکومت ختم کرنی ہے، آپ نے گرفتار کرنا ہے، تو مجھے بتائیے آپ عمران خان صاحب یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی توڑ دیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ انہیں اب پتہ چل گیا کہ شاید حکومت اب ٹریک پہ آ گئی ہے، اور اگر اس طرح کے ریلیف یہ دیں گے تو ہم تو ویسے بھی بے اثر ہو چکے ہیں، غیر مؤثر ہو چکے ہیں. تو اگر اس طرح کے اقدامات اٹھانے پہ حکومت آ گئی تو پھر اگلے 2023 سے 2028 تک حکومت کو جو ہے وہ روکنا ممکن نہیں ہے. تو یہ باقاعدہ منتے ترلے ہیں. آپ آئیں، تحریک عدم اعتماد پیش کریں، آپ لانگ مارچ لائیں، جو کرنا ہے قانونی دائرے میں کریں. عمران خان صاحب سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جناب آپ اسمبلی توڑ دیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. کیا بچگانا قسم کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اس طرح تو کوئی بھی حکمران اگلی دفعہ بن جائے 2023 میں تو مخالف حکمران کہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، ہم الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس طرح مطالبات سے ہوتے ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی عملی اور فکری اور جسمانی قوتیں جو ہیں وہ اس قدر جواب دے چکی ہیں کہ آپ اپنی طاقت سے، اپنی حکمت عملی سے، اپنی عوامی طاقت کا جو آپ دعویٰ کرتے ہیں اس کے ذریعے موجودہ حکومت کو گرانے کی، ختم کرنے کی آپ صلاحیت سے معدوم ہو چکے ہیں. آپ حکومت گرا نہیں سکتے. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب حکومت بھی آپ خود ہی توڑ دیں، ہم سے تو یہ بھی نہیں ہونا، آپ ہی توڑ دیں، ہم سے یہ نہیں ہونا. تو یہ اس لیے جو ہے یہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے نا عوام میں پذیرائی ان کو نہیں مل رہی، حالانکہ 3 بار یہ حکمرانی کر چکے ہیں. بہرحال کل قوم سے خطاب میں عمران خان صاحب نے پیکا جو آرڈیننس ہے اس حوالے سے بھی بات کی ہے. اس حوالے سے بھی مختلف طبقات کی جانب سے جو ہے وہ رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور صحافیوں پہ جو الزام لگایا ہے تو اس حوالے سے سلیم صافی صاحب کے ٹویٹ بھی آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اسپیسیفائی کریں، نام لیں کہ کن صحافیوں نے پیسے لیے ہیں. تو میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ سلیم صافی صاحب کی ہی ایک ویڈیو لگائی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے صحافیوں کو کرپٹ کیا، رشوتیں دی، پیسے دیے، عہدے دیے، نواز شریف نے دیے. یہ خود سلیم صافی صاحب کہتے ہیں، اور میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ کلپ لگایا ہوا ہے. تو بھائی سلیم صافی صاحب، عمران خان صاحب نے تو اب یہ کہا ہے نا، آپ تو ماضی میں یہی تجزیے اور تبصرے کرتے رہے ہیں، آپ کیوں عمران خان صاحب کے بغض اور تعصب میں جو ہے خود کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، خود کو آپ جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان سچا ہے، کیونکہ وہ کلپ جو ہے 42 سیکنڈ کا ہے، وہ آپ سن لیجئے. سیم ٹو سیم وہی باتیں کر رہے ہیں جو آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے صحافیوں کو خریدا ہوا ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، کرپٹ کیا ہوا ہے، عہدے دیے ہوئے ہیں. تو کون سا غلط کہا ہے عمران خان صاحب نے؟ یہ تو آپ خود کہتے رہے، لیکن آپ اس کے بغض میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں عمران خان صاحب کے کہ آپ کو اپنی کئی ہوئی باتیں بھی یاد نہیں ہیں. آپ گجنی بن گئے، گجنی. آپ کو اپنی باتیں یاد نہیں ہیں، آپ کا حافظہ جو ہے وہ جواب دے گیا ہے. لیکن ہم آپ کو یاد کراتے رہیں گے. اس طرح خاموشی سے ہم نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. سر دست اتنا ہی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.